السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ UAE، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دبئی کے ولی عہد شہزادہ اور ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین شیخ حمدان بن محمد بن راشد ال مکتوم کا ایک خط۔ بدھ کے روز ایک خط شیئر کرتے ہوئے شیخ حمدان بن محمد بن راشد ال مکتوم نے ملک میں کرونا وائرس سے لڑنے اور اس چیلنج کا مقابلہ کرنے اور دوسروں کی حفاظت کو ترجیح دینے پر کووڈ-19 فرنٹ لائنرز کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے خدمت اور قربانی کے معنی کو نئے سرے سے متعارف کرایا ہے۔ ہم آپ کے اس جذبے کا اتنا شکریہ ادا نہیں کر سکتے جتنی آپ نے ہماری قوم کی حفاظت کی ہے۔ مصفہ میں قومی اسٹرلائزیشن مہم کے 7ویں مرحلے کا آغاز۔ ابوظہبی کے علاقے مصفہ میں سینیٹائزیشن پروگرام اور کووڈ-19 ٹیسٹنگ کا آغاز آج بلاک 42 اور 43 سے ہوگا۔ ابوظہبی میڈیا آفس نے منگل کی شام ایک ٹویٹس میں کہا کہ اس دوران معمول کی سرگرمیاں جاری رہیں گی، جبکہ داخلی اور خارجی راستے پر پابندی ہوگی، اور رہائشیوں سے گزارش ہے کہ اس کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور ہدایات پر عمل کریں۔ متحدہ عرب امارات میں پھنسے مزید 10,500 افراد کو وطن واپس لایا جائے گا۔ وزارت اوورسیز پاکستانیز نے کہا کہ حکومت 7 جون سے 15 جون کے درمیان متحدہ عرب امارات میں پھنسے 10,500 افراد کو 46 خصوصی پروازوں کے ذریعے وطن واپس لائے گی۔ یہ عمل مختلف مراحل میں طے کیا جائے گا، جن میں ملازمتوں سے فارغ ہونے والے افراد، طلبہ اور ویزا ایکسپائر ہونے والے افراد کو ترجیحی بنیاد پر واپس لایا جائے گا۔ اماراتی ایئر لائن نے پاکستان سے اپنی پروازیں بحال کر دیں۔ فضائی کمپنی ہفتہ وار پاکستان سے 14 پروازیں آپریٹ کرے گی، جن میں کراچی سے 7، لاہور سے 5 اور اسلام آباد سے 2 پروازیں شامل ہیں، جبکہ سفر کے لیے جدید بوئنگ 777-300ER جہاز استعمال ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق ایئر لائن پاکستان سے مسافروں کے ساتھ ساتھ کارگو کو بھی دبئی لے کر جائے گی، جبکہ دبئی سے پاکستان آنے والی پروازوں پر ایئر لائن کی جانب سے صرف کارگو کو لایا جائے گا۔ ایئرپورٹس پر سماجی فاصلے پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ سامان کو بھی اسٹرلائزیشن کیا جائے گا۔ راس الخیمہ میں ڈرائیونگ اسکول کی گاڑیوں میں آئسولیٹرز نصب۔ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے راس الخیمہ میں ڈرائیونگ کی کلاسز لینے کے لیے صارفین اور انسٹرکٹر کو قرنطین اسکرین کے ذریعے الگ کر دیا گیا ہے۔ ڈرائیونگ کی تمام کلاسز اب ایسی گاڑیوں میں لی جائیں گی جہاں اسٹوڈنٹ اور ٹرینرز الگ ہوں، تاکہ ان کی صحت کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ امارات کے 40 ڈرائیونگ اسکولز کی تمام گاڑیوں میں قرنطین ڈیوائیڈرز لگائے گئے ہیں۔ عجمان میں تیل کی غیر قانونی فیکٹری بند، 20 ملین درہم مالیت کی مصنوعات ضبط۔ حکام نے 20 ملین درہم مالیت کا جعلی انجن تیل ضبط کرنے کے بعد فیکٹری پر جرمانہ عائد کیا اور فیکٹری کو سیل کرنے کا حکم دیا گیا۔ محکمے کی تفتیش کے بعد بین الاقوامی ٹریڈ مارک پر مشتمل تیل کے 1 لاکھ پیکٹس ضبط کر لیے گئے۔ اینٹی کمرشل فراڈ سیکشن کے مینیجر حسن علی الشیخی نے رہائشیوں کو محکمے کی ویب سائٹ اور ایپ پر کسی بھی فراڈ کی شکایت کی درخواست کا استعمال کرنے کی تاکید کی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں وزارت تعلیم کا 30 اگست سے اسکولوں میں طالب علموں کی واپسی سے انکار۔ وزارت تعلیم کی جانب سے جاری کردہ ایک ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ MOE اس بات کی تردید کرتی ہے کہ 30 اگست سے شروع ہونے والے اگلے تعلیمی سال سے اسکول کے طلبہ کیمپس میں شرکت کریں گے۔ اس معاملے پر کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے، جبکہ صحت کی پیش رفت اور احتیاطی تدابیر کے مطابق اسکول کھولنے کے عمل کی نوعیت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات نے مالدیپس کو 72 ٹن امداد بھیج دی۔ یہ امداد ضروری ذاتی حفاظتی ساز و سامان اور طبی سامان پر مشتمل ہے، جس سے 72,000 سے زیادہ صحت کے دیکھ بھال کرنے والے ورکرز کو مدد ملے گی۔ سعودی عرب میں مزید 5 ہوائی اڈوں نے ڈومیسٹک پروازوں کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ سعودی میڈیا نے منگل کو بتایا کہ GEC کے مطابق ریاست کے مختلف علاقوں کے لیے گھریلو پروازوں کی آپریشنل سہولیات کی کل تعداد 17 ہے۔ سخت احتیاطی تدابیر کے تحت اقدامات میں مسافروں کو چہرے کے ماسک پہننے، طیارے میں سوار ہونے پر صرف ایک بیگ لے جانے اور کم از کم 2 گھنٹے قبل پہنچنا اور عملے اور مسافروں کے درجہ حرارت کی ٹیسٹنگ کرنا بھی شامل ہے۔
الخیل روڈ پر حادثے کے بعد پولیس کی عوام سے اضافی احتیاط برتنے کی اپیل۔ دبئی پولیس نے جیبل علی کی طرف جانے والے الخیل روڈ پر ایک حادثے کی اطلاع دی ہے۔ بدھ کی صبح ایک ٹویٹ میں فورس نے موٹر سواروں کو سڑکوں پر اضافی احتیاط برتنے کی اپیل کی، تاہم اس حادثے کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔